اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 24 تک ہم نے مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 سے 29 تک ہم پہلے تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں خوشخبری دی گئی ہے ان کو کہ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال انجام دیے۔ قرآن مجید کی جو روش ہے وہ یہ ہے کہ اگر خوشخبری دیتا ہے تو ساتھ خبردار بھی کرتا ہے، ڈراتا بھی ہے، اور اگر ڈراتا ہے تو اس کے بعد پھر خوشخبری بھی دیتا ہے۔ یعنی تبشیر اور انذار۔ رسول اللہ کے جو القاب ہیں قرآن میں وہ بھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ مبشر اور بشیر ہم معنی ہے تقریباً، مراد وہی خوشخبری دینے والا، اور نذیر انذار کرنے والا۔ نذیر جو ہے وہ زوئے سے نہیں ہے، ذال سے ہے۔ انذار کرنے والا یعنی خبردار کرنے والا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نامطلوب یا خطرناک نتائج سے ڈرانے والا، کہ اگر یہ کام کرو گے تو یہ خطرناک نتائج نکلیں گے، اور خوشخبری دینے والا یعنی اگر یہ کام کرو گے تو یہ نتائج نکلیں گے۔ بغیر کچھ کیے خوشخبری نہیں دیتا۔
یعنی پہلے ذمہ داری دیتا ہے اور کہتا ہے اگر یہ ادا کرو گے تو پھر یہ اچھے نتائج نکلیں گے، اگر نہیں کرو گے تو یہ برے نتائج نکلیں گے۔ لیکن یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں انذار یعنی ڈرانا یہ تبشیر سے زیادہ ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ فرمائیں، قرآن مجید کو ایک دفعہ شروع سے آخر تک مطالعہ کریں تو آپ کیا دیکھیں گے کہ اللہ نے جو خبردار کیا ہوا ہے وہ زیادہ ہے اس کی مقدار بنسبت خوشخبریوں کی۔ لیکن اگر ہم آج اپنے مثلاً زیادہ تر تقاریر کا عالم دیکھیں، خطباء کا مشاہدہ کریں، ان کی تقاریر کے مواد کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تبشیر بہت زیادہ ہے، خوشخبریاں جنت کی، لیکن انذار نہ ہونے کے مترادف ہے۔ یعنی جو قرآن مجید کی روش ہے اور جو قرآن مجید کا مزاج ہے کہ وہی بہترین روش اور مزاج ہے تبلیغ دین کی، چونکہ اللہ سب سے بہتر نفسیات انسان کو جانتا ہے۔ تو خداوند عالم نے یہ روش رکھی، لیکن جب یہ روش تبدیل کر دی جائے گی اور لوگوں کو زیادہ خوشخبریاں دے دی جائیں گی تو پھر آہستہ آہستہ گناہوں کی جرأت اور غیر ذمہ دارانہ رویہ دینی احکام کے بارے میں یہ نیچرلی خود بخود ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالعموم مسلمان اس کا شکار ہے، اور لوگ تقریریں کرنے والے خوشخبریاں دینے پر ہی اکتفا کرتے ہیں اس خواہش میں کہ اس طرح لوگ سنیں گے۔ تو اللہ نے آیت نمبر 24 میں کیونکہ قرآن مجید کے بارے میں چیلنج کرنے کے بعد کہا تھا کہ اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر اس آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں، اور وہ کفار کے لیے اعدت للکافرین، کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کیونکہ میں نے کفر کا معنی کئی دفعہ بیان کر دیا، جب بھی کافر کا لفظ آئے تو ذہن نہ لے کے جایا کریں کہ ہم مراد نہیں ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کفر یعنی جان بوجھ کر نہ ماننے والا، اور پھر غور کریں کہ اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے اس بات کے مد مقابل میں کہاں کھڑا ہوں، میرا رویہ کیا ہے، تب پتہ چلے گا کہ کفر والے جراثیم ہیں یا اس آیت کے حکم پر ایمان والے جراثیم ہیں اور رویہ ہے میرے اندر۔ تو جب یہ جہنم کی دھمکی دی ان کو کہ جو کفر کرتے ہیں یعنی جان بوجھ کے بات نہیں مانتے، تو اس کے ساتھ ہی اللہ نے پھر خوشخبری کا بھی ذکر کر دیا۔ فرمایا وَبَشِّرْ، اور خوشخبری دے دیجئے اے رسول، کن کو؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال انجام دیے۔ اگر آپ لفظ ایمان کا معنی دیکھیں تو عمل اس کے اندر ہی موجود ہے، اور روایات اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ان میں جو ایمان بیان ہوا ہے اس کے اندر ہی عمل صالح شامل ہے۔ کہ جب مثلا امام سے سوال ہوا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو جواب میں فرمایا کہ ایمان 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایمان 3 چیزوں پر مشتمل ہیں، گویا 3 حصے ہیں اس کے، جو تینوں ہوں تو وہ ایمان کہلاتا ہے۔ پہلا فرمایا عقد فی القلب، دل کے اندر عقد ہو، جس سے لفظ عقیدہ بھی نکلا ہوا، گرہ لگی ہوئی ہو، یعنی دل میں بھی پکی ہو بات، دل سے مان چکا ہو۔ دوسرا اقرار باللسان، اپنی زبان سے اس کا اقرار کرے۔ اور تیسرا عمل بالارکان،
اب اس کے بدن کے اعضاء و جوارح ان کا عمل گواہی دے کے وہی والے کام وہ کریں جن کا تقاضا اس کا ایمان کرتا ہے. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. اور اسی لیے قرآن مجید فرماتا ہے اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. یا فرماتا ہے مثلا سورہ عنکبوت کے آغاز میں کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان یترکوا انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، بس ختم ہو جائے گی بات. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. یہ دعویٰ ایمان کا دلیل نہیں مانگی جائے گی ان سے، تو مانگی جائے گی. پہلے بھی آپ کی خدمت میں اس حوالے سے بات ہو چکی. لیکن اہم بہت ہے، ایمان کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں صحیح تصویر ہونی چاہیے، ورنہ اپنے آپ کو بندہ مومن سمجھے کسی خود ساختہ ڈیفینیشن کے مطابق، اور اپنے آپ کو اس طرح بنانے کی کوشش نہ کرے مومن جس طرح کے اللہ نے ڈیفائن کیا ہے اور اللہ نے اپنی کتاب میں اور اس کے بعد رسول اللہ اور اہل بیت نے ڈیفائن کیا ہے. تو یہ بہت بڑا پرابلم اور بہت بڑی خطا ہے انسان کے لیے اور بہت برے نتائج رکھتی ہے. ایمان کے اندر ہی عمل صالح موجود ہے، لیکن پھر بھی تاکیداً باہر بھی نکال کے رکھ دی، مزید تاکید کر دی کہ ایسا نہیں کہ تم کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، بلکہ عمل صالح بھی ساتھ ہونا چاہیے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیے ان کو خوشخبری سنا دیجیے. کس بات کی؟ ان لہم جناتن، یہ کہ ان کے لیے ہیں جنات، جنہ کی جمع اور جنہ کہتے ہیں گھنے باغ کو. یہ انشاءاللہ اگر آپ ذہن نشین کر پائیں، جیم نون نون جس سے لفظ جن بھی بنتا ہے، جن، ٹھیک ہے، جن. اسی طرح جنت بھی اسی سے بنا ہوا ہے. جنین، بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے اسے جنین بولتے ہیں، وہ بھی اسی لفظ سے بنا ہے. ان سب میں مشترکہ چیز کیا ہے؟ چھپا ہونا، نظروں سے پوشیدہ ہونا. جن کو کیوں جن کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا. شیطان کو کہا گیا جن ہے، شیاطین کو کہا گیا من الجنت والناس، یعنی نظر نہ آنے والے شیطان اور نظر آنے والے انسانوں کی شکل میں شیطان. تو جن کا اصل معنی کیا ہے؟ جن کا معنی ہے نظر نہ آنے والی مخلوق، ٹھیک ہے. اور جنین، بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے ظاہر ہے لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا اس وقت، اس لیے اس کو جنین کہا جاتا ہے. جنت کو جنت کیوں کہا جاتا ہے؟ دو اس کے بارے میں بیان کرنے والوں نے باتیں بیان کی ہیں کہ جنت ایسے باغ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے درخت اتنے گھنے ہوں کہ اوپر سے اگر دیکھا جائے تو نیچے زمین دکھائی نہ دے. یعنی جس نے اپنے گھنا ہونے کی وجہ سے اپنی زمین کو چھپا لیا ہو اسے کہتے ہیں جنت، ٹھیک ہے. تو کیوں عرب گھنے باغ کو جنت کہتے تھے؟ اس وجہ سے. اور جنت یعنی ایک بہت ہی گھنا باغ عربوں کے لیے بہت ہی زیادہ جذاب اور اٹریکٹیو چیز تھا ان کی اپنی سرزمین کے مطابق کہ جہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. سرسبز ہونا چیزوں کا، شاداب ہونا اور گھنے باغ ہونا ان کے لیے سمجھ لیں جیسے کہتے ہیں نا خواب والی چیز وہ تھی. تو پروردگار عالم نے وہ لفظ استعمال کیا کہ جو بہت زیادہ اٹریکشن رکھتا تھا ان کے لیے. تو دوسرا سبب جو بیان کیا گیا وہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس جنت کو اس لیے جنت کہا ہے، جنت الفردوس جو آخری نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اس کو اس لیے جنت کہا ہے کہ اس کی تمام نعمتوں کو اس دنیا والوں سے چھپا دیا گیا ہے. نہ کسی نے دیکھی ہے، نہ چکھی ہے، نہ سنی ہے اس دنیا والوں نے، اس لیے اسے جنت کہا گیا. تو بہرحال پوشیدہ ہونے کا معنی
اس جنت میں، اس لفظ میں اس کی بنیاد ہے۔ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ نیچے نہریں جاری ہونے سے مراد کیا ہے؟ پانی کا لیول عام طور پہ نیچا ہی ہوتا ہے اور اوپر فصل یا مثلاً وہ ہوتی ہے، تو یعنی ان کے اندر نہریں جاری ہوں گی۔ یہ بھی منظر جو ہے وہ عربوں کے لیے بہت ہی زیادہ جذابیت کا سبب ہے۔ یہ کلی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے نزول کا جو ماحول ہے وہ ملحوظ رکھا گیا ہے اس کی مثالوں میں اور اس کی باتوں میں، لیکن قرآن مجید نے بتا دیا مختلف جگہوں پر کہ یہ باتیں کسی خاص علاقے کے، کسی قبیلے کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے محدود نہیں ہے۔ اور جنت کے بارے میں بھی چونکہ جن لوگوں سے خطاب ہو رہا تھا، ڈائریکٹ خطاب ہو رہا تھا، نیچرل ہے کہ ان کو زیادہ ملحوظ رکھا جائے گا، مثالیں ان کی جلدی سمجھ میں آنے والی یا ان کے سامنے جو چیزیں تھیں، اور جنت کے بارے میں بھی ایسی باتیں کی گئی۔ لیکن اگر کوئی کہے، شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو کہ مثلاً وہ ٹھنڈے سایوں میں بیٹھے ہوں گے، اب ایک بندہ اگر ایسے علاقے میں رہتا ہو جو سارا سال برف میں ڈھکا رہتا ہے تو اس کو تو کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی سائے میں، اس کو تو کہے گا یا اللہ دھوپ نکلے تو میں سن بات کروں، ٹھیک ہے نا، جیسے لوگ سمندر کے کنارے بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں، دھوپ سینک رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے تو وہ نعمت ہے۔ تو چونکہ نزول قرآن والے معاشرے کا ماحول جو ہے اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے، لیکن کلی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرما دیا؟ لہم ما یشاؤون فیہا، تمام سوالات جو جنت کے بارے میں اٹھتے ہیں ذہن میں، اس کا جواب چھوٹے سے جملے میں کہ اس میں جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے لیے ہوگا۔ آپ کو بندہ پوچھتا ہے جنت میں یوں ہوگا، ہم کہتے ہیں جو تمہاری مرضی ہے، پوچھ رہے کیوں؟ جب اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو تمہاری مرضی ہے وہ ہوگا، تو پھر یہ سوال بنتا نہیں یہ ہوگا یا وہ ہوگا یا یہ یعنی اس بات کی ٹینشن نہ لیں کہ وہاں کیا ہوگا، کہاں کیا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ٹینشن لیں کہ وہاں پہ پہنچنا کیسے ہے۔ جب پہنچ گئے تو پھر انشاءاللہ جو ذہن میں سوالات ہیں اس سے زیادہ بہتر اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب بھی اس جنت میں سے کوئی میوہ، کوئی پھل بطور رزق ان کو دیا جائے گا، قالوا، وہ کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو وہ ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور متشابہ یعنی ملتی جلتی چیزیں، ملتے جلتے میوے جنت میں ان کو دیے جائیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں چند باتیں کی گئی، لیکن جو سب سے زیادہ آیت کے الفاظ کے ساتھ میچ کرتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ جنت میں مثلاً سیب دیا جائے گا، سیب کی شکل جیسے سیب ہوتا ہے، تو جب اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ایسا تو ہمیں دنیا میں بھی ملا تھا پھل، لیکن جب اس کو کھائیں گے تو دنیا میں جو اس پھل کا ذائقہ تھا، جنت کا جو سیب ہوگا ذائقے کے اعتبار سے اور تمام خوبیوں کے اعتبار سے بہت زیادہ بہترین ہوگا دنیا کے پھلوں کے مقابلے۔ لیکن چونکہ ایک شباہت ہوگی تو کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی۔ آپ کو یہ بھی بات یعنی ذہن میں ہوگی، بعض غذائیں، یعنی اس میں نکتہ کیا ہے جو ذہن میں آتا ہے، بعض غذائیں کہ جو انسان کو بچپن میں بہت اچھی لگتی ہوں، بچپن سے تو انسان بڑا بھی ہو جاتا ہے تو وہ اس کا ذائقہ اس کو بہت یاد رہتا ہے، اس کا دل کرتا ہے وہ کھائے۔ اور وہ بندہ کہ جس نے مثلا فرض کرے بچپن میں وہ چیز نہیں کھائی ہوئی، وہ اس علاقے کا نہیں ہے جس علاقے کے آپ ہیں جہاں پہ وہ چیز ملتی ہے، آپ بڑے شوقین ہیں، ہو سکتا ہے وہ کھائے اس کو مزہ ہی نہ آئے اتنا، لیکن بچپن سے جس چیز کی آپ کو عادت تھی وہ آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو ایک یہ نکتہ بھی ہوگا کہ مثلا ایسا نہیں کہ بالکل ایسی چیزیں ہوں گی جو اجنبی ہوں،
وہ چیزیں کہ جو دنیا میں انسان کو کھینچتی تھی وہ پھل بھی دیے جائیں گے، لیکن اپنی کیفیت کے اعتبار سے دنیا کے پھلوں سے بہت بلند و بالا ہوں گے، اور ملتی جلتی چیزیں یا میوے ان کو دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ ازواج ہوں گے۔ اب یہ یاد رکھیے، ازواج جمع ہے زوج کی، اور زوج کہتے ہیں سپاؤز کو، جوڑے کو، ٹھیک ہے، کہ جیسے مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد ہوتا ہے، اس کو سپاؤز بولتے ہیں۔ جو خاتون کے لیے لفظ بولا جاتا ہے وہ زوجہ، ایک مؤنث کی علامت لگا کر، تو خداوند عالم جوڑا جوڑا بنا دے گا۔ اب یہاں پر کئی لوگ جو ہیں، چونکہ میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کئی لوگوں نے اس کے جوکس بنائے ہوئے ہیں کہ کسی کو کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ مثلا تمہاری بیگم جنت میں بھی تمہارے ساتھ ہوگی، کہتا ہے میں نے پھر جانا ہی نہیں ہے، کہ اگر بیگم نے میرے ساتھ ہونا ہے تو میں نے جانا نہیں ہے۔ اگر بیوی تنگ ہو خدا نہ خواستہ میاں سے، تو اس کو جب کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اپنے شوہروں کے ساتھ ان کو رکھے، تو کہتی ہے میں نے نہیں جانا، اس سے بہتر ہے میں جہنم میں، دنیا بھی جہنم بنی ہوئی ہے اور وہاں پہ جا کے بھی جہنم میں رہنا ہے۔ تو اس قسم کے سوالات جناب، وہ ادھر حوریں ہوں گی تو ادھر پھر کیا ہوں گے، تو کیا نہیں ہوگا، یہ سارے سوالات انسان اپنے پاس رکھے، اور وہ جو جملہ میں نے بولا قرآن کا وہ اپنے ذہن میں رکھے کہ جنت میں جو چلا گیا یا چلی گئی، مرد ہو یا عورت ہو، جب جنت میں کوئی چلا جائے گا تو کچھ بھی ایسی چیز کہ جو اس کو تکلیف دیتی ہو، غمگین کرتی ہو، اس کو اذیت کرتی ہو، اس کے مزاج کے خلاف ہو، وہاں نہیں ہوگی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے اس جنت میں جو کچھ وہ چاہیں گے موجود ہوگا۔ ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ مزید بھی ہوگا ان کے لیے۔ یعنی فرض کر انسان اپنا تصور کرتا ہے مجھے یہ چاہیے، وہ سب بھی ہوگا، اور جہاں تک تمہارے تصور کی اڑان ختم ہو جائے گی اس سے آگے بھی تمہیں دینے کے لیے اس جنت میں ہمارے پاس چیزیں موجود ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ آیت نمبر 26 اور 27 یہ گویا کہ آپس میں جڑی ہوئی ایک ہی بات ہے۔ پہلے ذرا اس کا ایک جو رف سکیچ ہے وہ سن لیں، اس کے بعد ہم آسانی سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ دیکھیے، جب اللہ کے نبی پر علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے کوئی بات نازل ہوتی تھی تو جب لوگوں کو پتہ چلتی تھی، رسول اللہ ان کو بتاتے تھے، تو مختلف مزاج کے لوگ مختلف رد عمل کا اظہار کرتے تھے۔ ایک مزاج کیا ہے کہ ایک سنجیدہ انسان، ایک عاقل انسان جب رسول اللہ کی شخصیت کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پچھلے 40 سال کیا شخصیت ہے ان کی، ٹھیک ہے، اور سورہ بقرہ تو جب اتری ہے تو 40 سال سے بھی زیادہ معاملہ ہو چکا تھا، کافی زیادہ مدینہ میں اتری ہے، تو ایک اتنی سنجیدہ شخصیت جب کوئی بات کرتی ہے تو عاقلانہ لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ایک سنجیدہ، باوقار، عقل مند انسان کی بات کو توجہ سے سننا چاہیے، اور بیہودہ لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے بیچ میں سے بس یہ دیکھنا کہ کہاں سے ہم کوئی گویا کہ بات پکڑیں اور پروپیگنڈا کریں۔ یہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے، آج میری اور آپ کی بھی، مثلا ان دونوں میں سے کوئی مزاج ہمارا ہو سکتا ہے، یا کبھی دونوں مزاجوں کا مکسچر ہو سکتا ہے۔ وہ مزاج جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ، ان کو ایمان کی دولت ملتی ہے اور یہ ہدایت میں ترقی کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں کہ جب بات سنتے ہیں تو ان کا رویہ عاقلانہ ہوتا ہے، پہلے اس کو چیک کرتے دیکھتے ہیں، اور دوڑ کر فوراً ضد میں نہیں آتے
اور الٹی سیدھی باتیں نہیں شروع کر دیتے. ہدایت انہی کے لیے. قرآن مجید میں اللہ نے مثال دی مکھی کی کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں خلق کر سکتے اگرچہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں, اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے اچک کے تو وہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. مکھی کی مثال دی. تو بعض جب مثالیں ہوتی تھی وہ بالکل ادنا سی چھوٹی سی چیز کی, تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ اس مثال دینے کا کیا مطلب بنتا ہے, اس مثال سے بھلا کیا سمجھ میں آئے گا, اور یہ مثال کیا ہے. بجائے مثال کی اصل مثال دیے جانے کے اصل مقصد کو دیکھنے کے کہ اس مثال کے ذریعے کیا بات سمجھائی جا رہی ہے, وہ مثال میں جو چیز کا نام لیا گیا ہے اس کو دیکھ کر مثلا پروپیگنڈا کرنا. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی اس مزاج کا بتا رہا ہے, اور ایسے مزاج رکھنے والوں کے لیے کیا نتیجہ ویٹ کر رہا ہے وہ واضح فرما رہا ہے. ان اللہ لا یستحیی, بے شک اللہ حیا نہیں کرتا. حیا کا معنی کیا ہے؟ حیا کا معنی ہے کہ دل کسی چیز کو انجام دینے سے نفرت کرے, مطمئن نہ ہو, اس وجہ سے کسی چیز کو چھوڑ دینا, ترک کر دینا, اسے حیا کہتے ہیں. اللہ حیا نہیں کرتا, یعنی اللہ کوئی خرابی نہیں دیکھتا اس میں کہ وہ کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کو عار محسوس ہو, شرم محسوس ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, یہ میرے شایان شان نہیں ہے. کس بات سے محسوس نہیں کرتا عار؟ ان یضرب مثلا, کہ وہ کوئی مثال دے, بعوضۃ فما فوقہا, چاہے وہ مثال مچھر کی ہو یا مچھر سے بڑھ کر کسی چیز کی, مچھر سے اوپر کی کسی چیز کی. فما فوقہا, توجہ کیجیے, یہ مچھر سے بڑھ کر یا مچھر سے اوپر کی چیز سے کیا مراد ہے؟ یعنی مچھر سے بھی کوئی حقیر چیز, چونکہ بات ایک حقیر مخلوق کی ہو رہی ہے, ایک چھوٹی سی ادنا سی چھوٹے سائز کی مخلوق کی ہو رہی ہے, تو اللہ مچھر یا مچھر سے بھی کسی ادنا تر چیز کی مثال دے, اللہ کو اس میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اسی مچھر کے اندر غور کرو تو ایک بالکل حقیر سی مخلوق, یہ حیوان اپنے پاس وہ تمام بدن کے اعضاء رکھتا ہے کہ جو ہاتھی جیسے بڑے حیوان کے پاس ہوتے ہیں, سب اس کے پاس ہے, اور ایڈیشنل 2 پر بھی اضافی ہیں اس کے پاس. یعنی وہ تمام اعضاء جو ہاتھی کے پاس ہیں اللہ نے اس کو بھی دیے ہیں اس سونڈ سمیت, کہ جو دنیا کے باریک ترین ٹنلز میں سے ایک چیز ہے, جو مچھر کی وہ سوئی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ خون وغیرہ چوستا ہے بیٹھ کر, اور مچھر کا جو خطروں سے الرٹ کرنے والا اس کا راڈار سسٹم ہوتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے, وہ سب, اور پر اتنے سپیڈ میں حرکت کرنے والے کہ انسانی آنکھ ان کی حرکت کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی, اتنا تیز اس کے پر جو ہیں موو کرتے ہیں. تو اگر تم غور کرو, یعنی اب اگر مثال اللہ نے دی ہے تو بجائے جاہلوں والا ہٹ دھرموں والا رد عمل کرنے کے بھی یہ کس کی مثال دے دی ہے, کیونکہ اللہ نے مثال دی ہے, تو پھر تمہیں چاہیے کہ تمہیں نہیں بھی سمجھ آ رہا اس مخلوق میں مزید غور کرو کہ خداوند عالم اس مخلوق کے اندر تمہیں کیا دکھانا چاہتا ہے, کہ اتنے چھوٹے سے حجم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کیا کیا عطا کیا ہوا. بس جب اللہ بات کرے تو پھر سنجیدگی کے ساتھ اس چیز میں, اس بات میں, اس مثال میں غور کرنا چاہیے. دیکھیں اگر ایک بندہ, عام بندہ بات کرے نا تو لوگ اتنا وہ نہیں کرتے, لیکن اگر کوئی بہت پڑھا لکھا سکولر, بہت زیادہ بڑے لیول کا انسان وہ جب کوئی بات کرتا ہے تو لوگ اس کی بات کے بارے میں سنجیدہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح بات کس نے کی ہے, یہ بندہ عام بات نہیں کرتا, یہ بندہ بہت امپورٹنٹ بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, بہت گہری بات کرتا ہے بنسبت ایک
عام بندہ پڑھا لکھا نہ ہو یا اتنی بڑی سطح کا بندہ نہ ہو. تو اس فارمولے کو دیکھیں کہ جو انسان کی عقل ہی اسے کہتی ہے کہ تم ایسا کرو، تو پھر یہ عقل کہے گی کہ اگر پتہ چل جائے کہ بات اللہ نے کی ہے اور مثال اللہ نے دی ہے، تو پھر اس مثال کے اندر تلاش کرو کہ خدا تمہیں اس مثال کے ذریعے کہاں پہنچانا چاہتا ہے. اب دو مزاج جو اس مثال کے مقابلے میں آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو ان کو علم ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. یعنی ان کی عقل یہ کہتی ہے کہ یہ رب کی طرف سے آیا ہے تو یہ حق ہے، اس کے اندر میسج ہے، اس کے اندر حکمت ہے، اس کے اندر ہمارے لیے ہدایت کا، رشد کا پیغام ہے. اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں اس کو، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے اگر اللہ نے کہا تو حق ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، جن کا مزاج ہی ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مزاج کیا ہے؟ فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا، اس سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ یہ کوئی مثال دینے کی چیز ہے؟ یہ بات مچھر یا مچھر کے علاوہ کسی اور چیز کی نہیں ہے. بات جو یہاں پر بتانا چاہیے وہ مومنانہ اور کافرانہ مزاج کا فرق ہے، عاقلانہ اور جاہلانہ مزاج کا فرق ہے. توجہ فرمائیے، ایک ہوتا ہے جاہل عالم کے مقابلے میں. عالم یعنی جاننے والا اور جاہل یعنی نہ جاننے والا. لیکن ایک مرتبہ جاہل آتا ہے عاقل کے مقابلے میں. عاقل کا مد مقابل جاہل آتا ہے. یہاں پہ جاہل عالم کے مقابلے میں نہیں ہے، عاقل کے مقابلے میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے انسان ایک چیز کو جانتا نہیں ہے، اس کے علم میں نہیں ہے، لیکن اس کا رویہ اور مزاج عاقلانہ ہے. چیزوں کو دیکھنے کا، اسیس کرنے کا، اینالائز کرنے کا، سوال کرنے کا، ڈھونڈنے کا مزاج عاقلانہ ہے. اور دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پڑھا لکھا ہو لیکن مزاج جاہلانہ ہو. اس بات کو انشاءاللہ سمجھیں گے. ایک ہے نہ جاننے کی وجہ سے جاہل ہونا، ایک ہے جاہلانہ مزاج. جاہلانہ مزاج کیا ہے؟ ہٹ دھرمی، جاننے کی خواہش نہ ہونا، جو اپنے پاس بات ہے اسی پر اندھوں کی طرح ڈٹے رہنا، اسی پہ ضد کرنا، اور سامنے سے کوئی دلیل بھی آ جائے تو لڑ پڑنا، اس کو نہ ماننا. یہ جاہلانہ مزاج ہے. ہماری مکتب اہل بیت کی جو احادیث کی کتاب ہے، پہلی کتاب کے عنوان سے ہم جسے کہتے ہیں اصول کافی، الکافی کتاب، وہ سٹارٹ کس کتاب سے ہوتی ہے؟ کتاب العقل والجہل. کتاب العلم والجہل نہیں ہے، یعنی علم کو جہالت کے مقابلے پہ نہیں لائے، بلکہ کتاب العقل والجہل. عقل کے مقابلے میں جو جہالت ہوتی ہے، یعنی غیر عاقلانہ مزاج. غیر عاقلانہ مزاج، لڑائی بھڑائی، بدتمیزی، توہین، گستاخی، جاننے کی خواہش نہ ہونا، حق تک پہنچنے کی خواہش نہ ہونا، جو میرے پاس ہے اسی پہ ڈٹ جانا. جیسے قرآن کہتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ، اسے فالو کرو، تو کہتے ہیں ہم نے جس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہم وہ کریں گے. یہ مزاج انسان کو غرق کر دیتا ہے، ڈبو دیتا ہے، اس کو ترقی اور رشد نہیں کرنے دیتا، اس کے اندر سے حق کو ڈھونڈنے کی خواہش ہی ختم کر دیتا ہے. کیونکہ وہ سمجھتا ہے جو میرے پاس ہے وہی ٹھیک ہے، خبردار کوئی اس کے خلاف بولے تو میں سننے کو ہی تیار نہیں.
یہ غلط مزاج ہے. تو یہ اس مزاج والے کیا کہتے ہیں؟ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اس سے بھلا اللہ نے کیا ارادہ کیا، یہ مثال بھلا کیوں دی ہے، بجائے اس میں غور کرنے کے کہ اگر اللہ نے دے دی ہے تو پھر اس میں غور کرو. اب دیکھیے یہ بات جو قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، یہاں پر اس کو سمجھنا آسان ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت ساروں کو اسی کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو اسی کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. کون؟ اللہ، مثال دینے والا. ایک ہی مثال سے بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت کر دیتا ہے. لیکن کن کو گمراہ کرتا ہے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور اس کے ذریعے گمراہ نہیں کرتا الا الفاسقین، سوائے فاسقوں کے. بس جو ذہن میں سوال آتا ہے اللہ نے گمراہ کر دیا، اللہ نے ہدایت کر دی، تو اس کا کیا قاعدہ قانون ہے، پھر ہمارا کیا قصور ہے جب اللہ نے سب کچھ کر دیا؟ تو قرآن مجید کی آیات کا علم نہ ہونا یہ سوال پیدا کرتا ہے. ورنہ قرآن میں واضح ہے کہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو. یعنی وہ قانون اس نے بنایا ہے کہ اگر تم چیزوں کے ساتھ عاقلانہ، باتوں کے ساتھ عاقلانہ رویہ رکھو گے، جیسے ایک تمہاری عقل کا تقاضا ہے اس کے مطابق چلو گے تمہیں ہدایت ملے گی، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور اگر تم غیر عاقلانہ رویہ رکھو گے، جاہلانہ مزاج سے چیزوں کے ساتھ ڈیل کرو گے جو ہماری طرف سے آ رہی ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ اللہ نے گمراہی کی شکل میں رکھا ہوا. تمہاری ہدایت کے اسباب تمہارے اپنے مزاج سے ختم ہو جائیں گے. تمہاری ہدایت کے اسباب جو اللہ نے بھیجے ہیں تمہارے اپنے رویے کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے. اور ان اسباب کا ختم ہونا جس کا سبب انسان خود ہے، اپنی ہدایت کے اسباب کو ختم کر دینا اپنے غلط رویے سے، یہ اسباب کا ختم ہو جانے کا قانون بنانے والا کیونکہ اللہ ہے کہ جس کا یہ مزاج ہوگا یہ نتیجہ ہوگا اس کے لیے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کر دیتا ہے. ورنہ اصل میں اپنے مزاج کی وجہ سے اور اپنے رویے کی وجہ سے انسان خود اپنے پاس آئی ہوئی ہدایت کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، نہیں مانتا. تو انشاءاللہ واضح ہے یضل بہ کثیرا، بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، یہی مزاج والے. اس مثال سے اللہ نے بھلا کیا نکالنا؟ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کیونکہ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. چونکہ قرآن نے بتایا الحق من ربک، معیار حق کا یہ ہے کہ جو تیرے رب کے پاس سے آئے وہ حق ہے. اس پہ غور کرو، فکر کرو. اللہ یہ بھی نہیں کہتا کہ اندھے ہو کے گر پڑو اس پر. قرآن مجید میں اللہ نے بتایا کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں اپنے رب کی آیات سے بھی نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرتے ان آیات پر، یعنی اس کو استعمال کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. قرآن میں تدبر عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. قرآن کی باتوں میں غور و فکر، نہ کہ جو پڑھو اندھا دھن قبول کرو. عاقلانہ مزاج، اس کو قرآن سپورٹ کرتا ہے، قرآن انکریج کرتا ہے کہ عاقلانہ ہو لوگ. جیسے فرماتا ہے میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے اے رسول جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور بہترین بات کو فالو کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے، اور یہ ہی صاحبان عقل ہیں جن کا یہ مزاج ہے. نہ کہ جو یا تو سن کر کو اپنے پرانے نظریات کے خلاف کوئی بات لگے تو یہی کافی ہے، ان کو لڑ پڑے اور آگے سے توہین شروع کر دیں اور بد زبانی شروع کر دیں، بجائے یہ کہ بعد میں غور کرے، ہو سکتا ہے میری بات ہی غلط ہو جو میں جانتا ہوں. یہ رویہ کبھی بھی انسان کو ہدایت نہیں پانے دیتا. اور بہت سارے جو رسول اللہ کے مخالفین تھے وہ اسی رویے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے خراب ہوئے. رویہ ان کا اپنا تھا. اور یہ چیزیں وہ کہ اگر انسان رک کر ایک دفعہ آرام سے ٹھنڈے دماغ سے اپنے آپ سے بھی پوچھے تو اندر جو اللہ نے سافٹ ویئر ڈالا ہوا انسان کے وہ بھی کہے گا کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. بات سن تو صحیح، تو بات سمجھ تو صحیح،
لیکن انسان تعصب میں اور وہ جسے کہتے ہیں اپنے اندھے پن میں ایسی حرکتیں کرتا ہے. اور یہ فارمولہ سب کے لیے، کوئی اس زمانے یا اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے. تا قیامت انسانوں کی نفسیات ایسی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ مزاج ہے تمہارا تو تیار ہو جاؤ، اس کا نتیجہ ہم نے گمراہی رکھا ہے. اور اگر تمہارا مزاج عاقلانہ ہے تو اس مزاج کے نتیجے میں ہم نے ہدایت رکھی ہے، رشد رکھا ہے، ترقی رکھی. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال کے ذریعے سوائے فاسقوں کے. فاسقوں گمراہ کرتا ہے. اب خود لفظ فاسق بتا رہا ہے، خرابی ادھر ہی ہے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حدود کو کراس کر جانے والا. گٹھلی جب کھجور کے اندر سے نکل آتی ہے، گویا کہ کھجور خراب ہو جاتی ہے اس وقت، خود ہی کھجور پھٹ جائے، گٹھلی اندر سے باہر نکل آئے، اس کو کہتے ہیں فسق التمر، یعنی کھجور فاسق ہو گئی. کھجور فاسق ہو گئی، خراب ہو گئی، یعنی وہ جو اس کا کور تھا اس نے اس کو پھاڑ دیا، اندر سے وہ گٹھلی باہر نکل آئی ہے. یہ خرابی کی علامت ہے. فاسق بھی وہ ہوتا ہے کہ جو خدا چاہتا ہے کہ جس پردے کو نہ پھاڑا جائے، نہ چاک کیا جائے، جس حدود کو نہ کراس کیا جائے، اس سے باہر نکل آتا ہے. اس کو فاسق کہا جاتا ہے. توجہ فرمائیے، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے اور بہت سمجھنے والا مسئلہ ہے. انشاءاللہ اچھی طرح توجہ فرمائیں گے. اب اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر 27 میں فاسق کون ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فاسق کو ڈیفائن کرو، فاسق کو ڈسکرائب کرو، فاسق کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی روش ہے کہ جب متقین کہتا ہے تو پھر متقین کی کچھ صفات بھی بیان کر دیتا ہے، مومنین کہتا ہے تو مومنین کی کچھ صفات بھی بیان کر دیتا ہے. اسی طرح یہاں پہ فاسقین کا ہے تو فاسقین کی بھی کچھ صفات کے ذریعے ان کی علامات بتا رہا ہے فاسق کون ہوتے. پہلی صفت بہت ہی قابل توجہ ہے. ساری باتیں ہی قابل توجہ ہیں لیکن یہ خاص طور پر اس لیے کہ یاد رکھیے آج ہماری زندگیوں میں ہم میں سے اکثریت اپنے دنیاوی معاملات کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ دیکھنے میں آتی ہے، اپنی مثلاً دنیاوی مثال کے طور پر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونی چاہیے. جس کام سے بندہ کمیٹڈ ہوتا ہے اسی میں آگے بڑھتا ہے. جس بندے کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوتی، وہ چاہے کاروبار ہو چاہے کچھ بھی ہو، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، پھلتا پھولتا نہیں ہے. صرف کمپیریزن کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم دنیاوی معاملات میں اپنی کمٹمنٹ کو دیکھیں اور کمپیئر کریں اللہ کے ساتھ، ہم نے کوئی کمٹمنٹ کی ہو، کمیٹڈ ہو ہم کہ اس دین کے لیے ہم یہ کام کریں گے، تو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا. دینی معاملات میں ہماری کمٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. اور میری مراد روٹین کے واجبات نہیں ہیں، اس سے ہٹ کر، چونکہ یہ جو واجبات ہیں یہ تربیتی امور ہیں. نماز تربیت ہے، حج تربیت ہے، عمرہ تربیت ہے. مثال کے طور پر روزہ تربیت ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اس ٹریننگ سے اللہ تعالیٰ کچھ نتائج لینا چاہتا ہے. جیسے کمپنیاں ہوتی ہیں نا، اپنے ورکرز کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے ان کو کورس کرواتے ہیں، نئے نئے کورس کراتے ہیں تاکہ ان کی پرفارمنس بہتر ہو جائے. تو نماز روزہ بہتر بنانے کے لیے ٹریننگ والی جگہ ہیں. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ نتائج لینا چاہتا ہے، اور وہ نتائج کیا ہوتے ہیں؟ ہماری کمٹمنٹس کے ہم معاشرے میں کیا کریں گے. تو جب ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو دنیا سے کمٹمنٹ کی مقدار بہت زیادہ نظر آتی ہے دنیاوی امور سے، اور اللہ کے معاملات سے کمٹمنٹ ہمیں بہت
کم دکھائی دیتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ آیت بڑی خطرناک آیت ہے، اور اللہ گمراہ نہیں کرتا اس سے سوائے فاسقوں کے۔ کون فاسق؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ، فاسق کون ہیں؟ وہ لوگ کہ جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو اسے باندھ لینے کے بعد۔ میثاق وثوق سے ہے، اور وثوق کہتے ہیں سادہ لفظوں میں پکا کر لینا۔ مجھے اس بات پر وثوق ہے، یعنی یہ بڑی پکی بات ہے، سادہ لفظوں میں سمجھنے کے لیے۔ میثاق پکے عہد کو کہتے ہیں کہ اللہ کے عہد کو مضبوطی سے باندھ لینے کے بعد جو لوگ اسے توڑ دیتے۔ اب یہ سن کر میں ایک اطمینان کا سانس لوں، شکر ہے میں نے تو اللہ سے کوئی پکا عہد کیا ہی نہیں کہ میں نے توڑا ہو، ٹھیک ہے نا، اسی تو بچ گئے۔ ایسا اللہ نال کوئی عہد کیتا ہی نہیں، ہم نے کیا ہی نہیں، لہذا ہم تو فاسق ہیں ہی کوئی نہیں، پیچھے ہی بچ گئے، ایسا نہیں۔ خود اللہ کی توحید کا اقرار عہد ہے، یا پکا ہے یا پکا نہیں۔ اللہ کی توحید کا اقرار کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کوئی قانون نہیں ہے۔ آپ دیکھیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جس نے آنا خود آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہے، اللہ کے رسول کے آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد ہدایت و گمراہی واضح ہے، زبردستی کسی کو دین میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دیکھے اور خود آئے۔ اصل زبردستی کسی کو دین میں لانا معنی نہیں رکھتا، دل زبردستی چیزوں کو قبول نہیں کرتا، وہ یا قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے۔ ہدایت گمراہی سے علیحدہ ہو چکی ہے، تو ہدایت کیا چیز ہے؟ کون آئے گا ہدایت کی طرف؟ اللہ بتا رہی ہے آیت الکرسی سے اگلی آیت جو ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کفر کرے، انکار کر دے طاغوت کا، ہر غیر اللہ، اللہ کے مد مقابل، اللہ کے قانون کے مد مقابل کوئی بھی چیز جو خدا کی طرف سے آنے والی چیز کے مد مقابل ہو، وہ طاغوت ہے۔ وہ نظریہ ہو، وہ کوئی بندہ ہو، وہ کوئی حکمران ہو، وہ کچھ بھی ہو، طاغوت ہے۔ تو فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پس جو طاغوت کا انکار کر دے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ ہے لا الہ، یہ کفر بالطاغوت ہے، کسی غیر اللہ کو میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ إِلَّا اللہ، سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ اب یا یہ کچا ہے، یا یہ اوپر سے کہا گیا ہے، اس کا مفہوم ہی نہیں پتا، اس کی شدت نہیں پتا، اس کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں پتا، اس کے تقاضے نہیں پتا، وہ کچا عہد ہے۔ پکا عہد شعور کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ اب کوئی شخص عہد کو پکا کرنے کے بعد توڑ دے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فاسق کہتا ہے، کہ اس نے میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا۔ پس جس کی کوئی کمٹمنٹ ہے ہی نہیں، وہ اس طرف سے خطرے میں ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ اپنے آپ کو کمیٹڈ نہیں سمجھتا۔ دیکھیں اسلام کے آغاز میں دیکھ لیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں آؤ میرے ساتھ، اب ان کو نظر آ رہا ہے جہاں جا رہے ہیں وہاں موت ہے سیدھی سیدھی۔ وہ تو اللہ مدد کرے اور انسان فتح عطا کر دے، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مرنے جا رہے، اور منافق کہتے بھی یہی تھے، یہ جنگ نہیں ہے، خودکشی کرنے جا رہے ہو، تم پاگل ہو گئے ہو، کہتے تھے۔ سورہ آل عمران کے اندر کہا گیا کہ اگر ہماری بات مان لیتے تو نہ مرتے،
جس طرح ہم نے انٹیلیجنٹ بڑا ذہانت والا فیصلہ کیا، ہم بیٹھ رہ گئے، یہ کم عقل، اگر ہماری بات مانتے تو اس طرح نہ مارے جاتے۔ غزوہ احد کے بعد یہ باتیں کر رہے تھے۔ وہ جو کمیٹڈ تھے رسول اللہ کے ساتھ، وہ بغیر کسی تردد کے فوراً لبیک کہتے تھے۔ کمٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دے چکے ہیں، اب اللہ کا رسول بلاتا ہے، بغیر کسی تردد کے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ۔ یہ کمٹمنٹ ہے۔ اور جو نہیں جاتا، جو تردد کا شکار ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اپنی کمٹمنٹ کو، اس نے منہ سے کلمہ پڑھا، رسول کو یقین دلا دیا کہ میں تو آپ کا ہو گیا ہوں، لیکن ہوا نہیں ہے، اس نے پکا عہد نہیں باندھا۔ بس عہد کو باندھ کر توڑ دینا وہ تو ہے ہی ہے خراب، لیکن عہد کا نہ ہونا، کمٹمنٹ کا نہ ہونا اللہ کے ساتھ، یہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک پوری طرح اندر بھی نہیں آیا اس دائرے کے جس دائرے میں آنے کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہوں اس دائرے میں۔ بس ہم کوشش کریں کہ پروردگار عالم کے ساتھ آہستہ آہستہ چیزوں کی کمٹمنٹ کریں۔ جیسے اپنے دنیاوی امپورٹنٹ کام جن کو ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ ہم کمیٹڈ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض اوقات کوئی کام امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اگر گھر میں بیگم کہے کہ آج آپ نے میرے ساتھ جانا ہے ادھر، مثلا امی کے گھر ہمارے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آج آپ خود چلی جاؤ کیونکہ مجھے کام امپورٹنٹ ہے، کمٹمنٹ والا کام ہے۔ اگر مسلمانوں کی ایک تعداد اس دین کے ساتھ کمیٹڈ ہو جائے تو یہ دین دوبارہ اٹھان لے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرے گا۔ اور اگر کمٹمنٹ کوئی نہیں ہے تو صرف دعائیں مانگنے سے اور ایک دوسرے پہ تنقید کرنے سے، اور فلانوں نے یہ کر دیا، علماء کہیں عوام نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور عوام کہے علماء نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، سب نے مل کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اس لیے کہ کمٹمنٹ نہیں ہے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کے ساتھ۔ عہد، میثاق، کمٹمنٹ یہ ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اسے مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اور کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو، قط کر دیتے ہیں، کاٹ دینا، توڑ دینا، جس کے بارے میں اللہ نے امر کیا ہے کہ اسے جوڑا جائے، جوڑ کے رکھا جائے، جس کو اللہ نے وصل کرنے کا حکم دیا ہے اس کو قط کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ اگرچہ زیادہ تر یہ کہا گیا کہ اس سے مراد صلہ رحمی یا رشتہ داروں کے ساتھ، لیکن ہر وہ چیز، ہر وہ رابطہ جس کو اللہ چاہتا ہے کہ وہ رابطہ قائم رہے، کسی بھی ایسے رابطے کو توڑ دینا، یہ اس آیت کا مصداق۔ فاسق کون ہے؟ کہ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے یہ اس کو توڑ دیتے۔ اہل بیت اطہار کی علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات میں یہ بات بتائی گئی۔ دیکھیے فرمایا گیا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہے جب تک تمہاری ساری دوستیاں اللہ کی خاطر اور ساری دشمنیاں بھی اللہ کی خاطر نہ ہو جائیں۔ یعنی جتنا مومن اپنی ذات کو نکال دے گا اور اللہ کی ذات کی رضا دیکھے گا یا اللہ کی ناراضگی کو دیکھے گا، اس بنا پر اپنے رشتے، اپنی دوستیاں، اپنے تعلقات رکھے گا، یہ مومن ہے، اتنا پاورفل ہے اس کا ایمان۔ اور جتنا ذاتیات کی وجہ سے جھگڑے کرتا ہے یا دوستیاں کرتا ہے، اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے، اور خدا کی پسند اور ناپسند کو نہیں دیکھتا، اتنا یہ ایمان میں ضعیف ہے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہ وہی بات، حدیثیں انہی آیات سے نکلی، انہی کی وضاحت میں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا اسے کاٹ دیتے۔ بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، بھائی بہن سے لڑا ہوا ہے کہ جناب بس نہ میں نے کبھی نہیں جانا، مر جائے، کوئی ان کی خوشی ہو، بس میں نے لائن کھینچ دی ہے، میرا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ یہ بے دینی ہے اگر کسی ذاتی سبب کی وجہ سے۔ سگے بھائی، سگے رشتہ دار
ایک خاندان ہے، ایک خون ہے، لیکن آپس میں لڑے ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کو جوڑ کے رکھا جائے. اس کے ذیل میں بہت ساری روایات ہیں، پورے باب ہیں صلہ رحمی کے بارے میں، کہ وقت نہیں ہے کہ ان ساری روایات کو یہاں پر بیان کیا جائے. ابھی کچھ آیات اس صفحے کی رہتی بھی ہیں، اسے مکمل کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنوں کے درمیان اللہ کے نزدیک رشتہ صرف ایک ہے، اور وہ کہ آپس میں بھائی بھائی ہے. اب ذاتیات کی بنا پر کسی مومن سے قطع تعلق کر دینا، یہ جس کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ دینا، یہ بھی اس کا مصداق ہے. مومن وہ ہے کہ اس کی طرف سے زیادتی نہ ہو. اگر خدا نہ خواستہ ہو گئی ہے، وہ پہلے جا کے اپنی زیادتی کی معافی مانگ لے. بعض اوقات ہو جاتی انسان سے، معافی مانگے اور کہے کہ میں آپ سے سلوک کرنا چاہتا ہوں. اپنے اگلا بندہ اگر بہت ہٹ دھرم ہے، زیادتی بھی کرتا ہے اور سلوک کو بھی تیار نہیں ہے، تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی خودداری کو، اپنی عزت نفس کو پامال کریں اور وہ بار بار انسلٹ کرتا ہے آپ انسلٹ کروائیں. اگر ایسا معاملہ ہے تو بھی آپ ہر وقت تیار رہیں کہ اگر کوئی صلح کا موقع آیا تو میں ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کو اوبے کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کی بات ماننا چاہتے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ رشتے جڑے رہیں، تعلقات جڑے رہیں، ٹوٹے نہیں ذاتیات کی بنا پر، اپنے ذاتی مسائل کی بنا پر. ہاں اللہ کی خاطر صحیفہ کاملہ میں امام جو رسول اللہ پہ درود پڑھتے ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ تیرے دین کی سربلندی کی خاطر اس نبی نے اپنے سگوں کو اپنا دشمن بنا لیا، اور جن کو جانتا بھی نہیں تھا، جن کو پتہ نہیں کہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے، جن کو جانتا بھی نہیں تھا ان کو اپنا بنا لیا، سینے سے لگا لیا. اور جو اپنے قریبی تھے، رشتہ دار تھے، تیرے دین کو انہوں نے نہیں مانا، تیرے نبی نے ان کو چھوڑ دیا، دشمن بنا لیا اپنا. اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر بغض. اور جو ذاتیات کی وجہ سے دین اسلام اس کی گنجائش نہیں رکھتا، جہاں پر یہ ہیں لڑائیاں، وہاں پر ایمان کا ضعف اور دین کی صحیح سمجھ نہ ہونا، یا سمجھ ہونا لیکن ماننا نہیں، اپنی ذاتی انا کی وجہ سے یہ چیزیں دخیل ہوتی ہیں. اور کاٹ ڈالتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا، جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. فساد کسے کہتے ہیں؟ سمپل لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی جس طرح دیکھنا چاہتا ہے معاشرے کو، کوئی ایسا کام کہ جو اس میں خرابی پیدا کرتا ہے وہ فساد ہے. ہر نافرمانی فساد ہے، چاہے اکیلے کمرے میں بیٹھ کے کی جائے اور چاہے اجتماع اور معاشرے کے اندر کی جائے، فساد ہے. وہ ہر عمل اپنے اثرات رکھتا ہے. ہر خدا کی نافرمانی فساد کے دائرے کے اندر آتی ہے. اولئک هم الخاسرون، جن لوگوں کی یہ صفات ہیں، یعنی یہ جو اس قسم کے فاسق لوگ ہیں، یہی خاسرون میں سے ہیں. خاسر اسے کہتے ہیں کہ جب اینڈ آف دا ڈے کیا ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ بچے. یعنی جو صبح کے ٹائم اس کے پاس سرمایہ تھا، جس کو اچھی جگہ لگا کر کما سکتا تھا، زیادہ بڑھا سکتا تھا، جب شام کے وقت دن ختم ہو تو وہ خالی ہاتھ ہو، یعنی کمایا تو کچھ بھی نہیں، جو پاس تھا وہ بھی گنوا دیا. روز قیامت اللہ کے نافرمانوں کی یہ حالت ہوگی کہ جو اللہ نے زندگی دی تھی، صلاحیتیں دی تھی، عقل دیا تھا، رزق دیا تھا، اگر اس کو خدا کی رضا کے لیے استعمال کرتے تو کئی گنا بڑھ گیا ہوتا. اور اب اس حالت میں آئے ہیں کہ جو سرمایہ تھا عمر کا وہ بھی ہاتھوں سے ضائع کر چکے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں. خاسر کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ بچے. آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ. اب یہ کافروں سے جان بوجھ کر جو یہ ہٹ دھرمی والا رویہ اپنائے ہوئے ہیں، نہیں ماننا، ان سے کہا جا رہا ہے کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو. یہ کیسے یعنی کیوں کر، یہ گویا کہ احتجاج کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ غلط کر رہے ہو، نہیں کر سکتے تم انکار خدا کا. کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے وجود پر غور کرو. کچھ عرصہ پہلے یہ جو بدن تمہیں اپنا اتنا اچھا لگتا ہے، تمہیں اپنی شکل پہ بڑا ناز ہے اور تم اتنا اکڑ کے چلتے ہو، اس بدن کے جو اعضاء تھے کچھ عرصہ پہلے اس زمین کا بے جان حصہ تھے.
اسی زمین کے اندر سے ہم نے تمہارے اس جسم کو نکالا. کس نے نکالا ہے؟ جو نکالنے والا اس خالق کا، تمہیں بنانے والے کا تم انکار نہیں کر سکتے. کوئی دلیل اس کائنات میں نہیں ڈھونڈ سکتے کہ تم اس کا انکار کر دو. رٹ لگا سکتے ہو نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، دلیل نہیں دے سکتے کہ وہ نہیں ہے. اس کے نہ ہونے کی دلیل آج تک بڑے سے بڑے ملحد بھی اور ایتھیسٹ بھی دلیل پیش نہیں کر سکے ایسی کہ جس کے ذریعے وہ کہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ اللہ نہیں ہے. زور لگاتے، رد نہیں کر سکتے. اور خدا کے وجود کی ایک بہت بڑی جو چیزیں انسان اپنے وجود سے وہ دیکھ سکتا ہے کہ میں کیسے بنا ہوں، کچھ عرصہ پہلے کیا تھا، کیسے بڑا ہوا، کیسے میری کمزوری کی عمر کا بھی بندوبست کیا گیا تھا میرے خیال رکھنے کا، اور اسی طرح مختلف مرحلے زندگی کے. کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو، انکار کر سکتے ہو اللہ کا. وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے، یعنی ایسے ذرات کی شکل میں تھے کہ تمہارے اندر کوئی جان ہی نہیں تھی. فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں حیات بخشی، زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر دوبارہ تمہیں مارے گا، دوبارہ تمہیں موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور اس موت کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر تم سب کے سب زندہ جب کیے جاؤ گے اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا تاکہ اپنے اعمال کا، اپنی گزاری ہوئی زندگی کا حساب دے سکو. آیت نمبر 29. بس اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے، یعنی اس موضوع کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، اشارہ کیا گیا کہ انسان کی خلقت بے مقصد نہیں ہے. اس زندگی گزارنے کے بعد دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو حاضر ہونا ہے. جس کو اس بات کا یقین ہو پھر وہ کہتا ہے کہ جو مجھے حاضر ہونا ہے پھر مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ ادھر کیا ہوگا، کیا پوچھا جائے گا یا کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اس زندگی کا اس زندگی سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، تو پھر انسان اس طرف اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا. لاسٹ آیت آج کے لیے، آیت نمبر 29. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے خلق کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا. اب یہاں سے انسان کی امپورٹنس کہ جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو خلق فرما رہا ہے. کس کے لیے؟ انسان کے لیے. چونکہ اگلی آیت میں انشاءاللہ کہ جو جب اگلا درس ہوگا تو ہم پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کا نائب اللہ نے قرار دیا انسان کو زمین پر. اللہ کے نائب نے ان چیزوں کو یوز کرنا ہے، اور ان کو یوز کر کے اچھے طریقے سے اگر کرے گا تو اچھے انجام پہ جائے گا، برے طریقے سے کرے گا برے انجام پہ جائے گا. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو مد نظر رکھ کر انسان کے لیے، انسان کی آزمائش کے لیے بنائی گئی. یعنی یہ انسان کی خدمت کے لیے ہیں. انسان اس بات کو سمجھے کہ میں نے ان کو یوز کر کے کسی اور جگہ پر پہنچنا ہے، نہ یہ کہ یہ چیزیں مجھے یوز کر جائیں، مجھے استعمال کر جائیں، اور جب آخری ٹائم آئے تو پتہ چلے کہ میں سارا استعمال ہو گیا، حالانکہ مجھے ان کو استعمال کرنا تھا، انہوں نے مجھے استعمال کر لیا. مطلب میں نے ایک ہدف بنایا، میں نے فلان چیز خریدنی ہے اور ساری عمر اس میں لگا دی، بس میں نے یہ چیز بنانی ہے، یہ چیز میں نے خریدنی ہے، وہ چیز مجھے استعمال کر گئی. میری زندگی اس کے لیے نہیں تھی، میری زندگی کسی اور مقصد کے لیے تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالی چاہتا تھا. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے خلق کیا سارا کا سارا جو کچھ زمین میں ہے. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، اور پھر وہ آسمان کی طرف. اب اس کا ترجمہ استوا کا کیا ہے؟ کسی چیز کا احاطہ کر لینا، مکمل اپنے اختیار میں ہونا، بغیر کسی ڈسٹربنس کے. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، یعنی اس پوری کائنات پر اس نے اپنا تسلط قائم کر لیا، اسی کا اقتدار ہے. یہ جو میں نے عرض کیا کہ قائم کر لیا، اس سے مراد یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھا، لیکن یہ اس حالت کو بتانے کے لیے کہ اس کائنات کی خلقت کے بعد بھی اس کا جو
سب سے بڑی اتھارٹی اور کنٹرولر ہے اور صاحب اقتدار ہے اور پوری طرح مسلط ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے. پہلے بھی وہی تھا، اب بھی وہی اور ہمیشہ وہی ہے. پھر بلندی کی طرف ترجمہ کیا جاتا ہے متوجہ ہوا، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، تو ان کو بلندیوں کو 7 بلندیاں 7 آسمان بنا دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے گہرائی کے ساتھ اور دائمی. بس آخری نقطے کے طور پر اس آیت کے 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے؟ بہت ساری باتیں کی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن مجید ہی کی آیات کو دیکھا جائے تو جہاں تک آج انسان کا علم پہنچا ہے، 7 آسمان میں سے 6 تو ہمارے علم سے اور ہماری نظروں سے بالکل غائب ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے ستاروں کی زینت سے سب سے نچلے آسمان کو سجایا. تو یہ جتنی بھی مثلا ہمیں ابھی کائنات نظر آتی ہے کہ میں نے چیزیں نوٹ کی ہوئی تھی لیکن ظاہر ٹائم تمام ہے، میں جو بعض جو یہ اسپیس کا مشاہدہ کرنے والے ٹیلیسکوپ اور اس قسم کے ادارے ہیں، ان کے بعض مشاہدات کہ ہم اس کو یوز کرنے سے پہلے دنیا کو کائنات کو کتنا چھوٹا سمجھتے تھے، اور جب ہم نے اس کے ذریعے دیکھا تو کس قدر بڑی کائنات تھی جو ہم ابھی تک دیکھ پائے ہیں، اور جو نہیں دیکھا وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے. تو یہ پہلا جو آسمان ہے، پہلی جو بلندی ہے جس کے نیچے یہ سارے ستارے، ساری گیلیکسیز، یہ سب چیزیں جس کے اندر آتی ہیں، یہ پہلا ہے. اور اس کے مزید دوری پر اور اس سے اوپر 6 مزید ہیں کہ جہاں تک انسان کا علم اور ابھی انسان کا بچپنا ہے. خدا بہتر جانتا ہے کہ انسان کا علم جب ترقی کرے گا اور آگے جائے گا تو کیا کیا انسان کے مشاہدے میں آئے گا. ابھی کل یا پرسوں میں پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل، تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو آپ کو معلوم ہوگا، یہ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں، ملکی وے جس کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر یہ ایک چھوٹا سا نظام شمسی ہے، سولر سسٹم، جو ہمارا ستارہ سورج اور اس کے گرد ہماری زمین گھوم رہی ہے. صرف یہ کہکشاں کہ جس جیسی کھربوں ہیں، کھربوں، ٹھیک ہے نا، بس کھربوں ہی کہا جا سکتا ہے، ہزاروں ملینز اور ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں. یہ ان میں سے ایک ہے، یہ کہکشاں ایک ہے ان میں سے. اور یہ کتنی بڑی ہے کہ اگر لائٹ کی رفتار سے، روشنی کی رفتار سے ٹریول کیا جائے تو اس گیلیکسی کے، اس کہکشاں کے جو ہماری ہے سولر سسٹم والی، ایک طرف سے دوسری طرف پہنچنے میں کم از کم 1,00,000 سال لگیں گے. لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے 1,00,000 سال لگیں گے. اور جو اس کی حیثیت ہے اس پوری گیلیکسی میں شاید یہ دکھائی بھی نہ دے. یعنی اگر اس کو بنایا جائے، زمین تو دکھائی دینا دور کی بات ہے، یہ پورا سولر سسٹم دکھائی نہیں دے گا اس میں. یعنی اگر اس کی تصویر بنائی جائے تو اس قدر وسیع اور ایسی اربوں کھربوں گیلیکسیز اور کہکشائیں اس سماء الدنیا کے نیچے ہیں، یعنی جو سب سے پہلا ہے اس کے نیچے ہیں. پروردگار عالم کی قدرت، اس کائنات کی وسعتوں اور اس کے نظم اور اس کی عظمتوں میں غور کر کے انسان بالآخر کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتا ہے، اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت کی طرف بڑھ سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آج چند منٹ